بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نون لیگ کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا منشور تیار ہو رہا ہے، لیکن وہ سب کے سامنے آ گیا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، ہماری بات ہو چکی ہے، کوئی جو بھی کر لے، اب ہم لیٹ چکے ہیں، ہم تابع دار ہیں۔ اور اسی کی ایک مثال سامنے یہ نظر آئی کہ ابھی میاں نواز شریف صاحب سے ایک صحافی صاحب نے سوال کیا تھا کہ بس کیا کہیں کہ وہ سوال عجیب و غریب تھا کہ اس پر تو بہت شاباش ملنی چاہیے، نواز شریف خوش ہو جائیں گے۔ جو یہ سارا معاملہ آیا خبر مانیکا صاحب کا انٹرویو کا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اس پر انہوں نے سوال کر دیا، تو پہلے ہمیں نظر آ رہا ہے میاں نواز شریف جو ہی جواب دینے لگتے ہیں اور سوال ہو رہا ہوتا ہے تو شہباز شریف پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر کا سوال نہ ہو جائے کہ جس پر جناب پھر جو ہم تابع دار ہو چکے ہیں اور ہماری بات ہو چکی ہے اس سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے معاملہ۔ تو جب ان کو نظر آیا کہ تو صرف عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے، ان کی اہلیہ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، تو بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور نواز شریف جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی ریاست مدینہ کی بات اب ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ اب یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کیوں کرتا تھا، وہ اس کا نام کیوں لیتا تھا۔ تو لوگ اس طرح کی تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ان کے لیے، ہر بات میں اس طرح کی بات کو لے آتے ہیں، اور خود میاں نواز شریف صاحب کا عورتوں کے حوالے سے جو بیان ہے اور تسلسل ہے اس میں کہ جناب یہ عورتیں، یہ خواتین کیا کرتی ہیں، ہماری خواتین اس طرح، پھر لوگ وہ دیگر چیزیں نکال لاتی ہیں۔ اور جن میں خدشات کا اظہار کر رہا تھا کہ جناب آپ دیکھیے کہ اب یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا تو دوسری طرف بھی ہوگا، اب وہ شہباز شریف صاحب کے قصے آ رہے ہیں، اب وہ طلال چودھری، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے پریس کانفرنس شروع کر دی سارے معاملے پر، تو اب پتہ لگ گیا کہ جی پیچھے تو نون لیگ تھی۔ اب سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ ثابت ہو رہا ہے کہ سارا کچھ نون لیگ نے کیا اور ساری ان کی پلاننگ تھی، جس طرح اس کے بعد آ کے کوئی اور پارٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی، طلال چودھری جناب آ کے کہہ رہے ہیں جی ہم تو نظریں جھکا کر جانے والے لوگ ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ وہ پھر کس طرح سے تنظیم سازی ہو رہی تھی۔ خود کیپٹن صفدر صاحب یہ بات کر چکے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے وہ کسی پر بات کریں تو کہتے ہیں آپ تو خود تنظیم سازی میں پکڑے گئے تھے۔ وہ طلال چودھری جس طرح خاتون کے گھر میں چلے گئے اور پھر کیا ہوا وہاں پر ان کو پکڑا گیا، مارا گیا، اور وہ سارا قصہ سارا سامنے آیا، پھر صلح ہو گئی، وہ سب، اور وہ بھی خاتون کا تعلق نون لیگ سے تھا۔ اب یہ جو ہماری بات ہو گئی ہے اس میں ایک اور بڑی بات یہ سامنے آئی ہے کہ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر، سابق آرمی چیف پر تنقید کی ایک دور میں، فیض حمید کے ساتھ نام جوڑا، پھر آہستہ آہستہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے پیچھے ہٹے اور فیض حمید پر کرتے رہے کہ جی انہوں نے ہماری حکومت گرائی۔ اب نئی خبر آئی ہے کہ فیض حمید صاحب کا بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا جناب، نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انصار عباسی صاحب نے یہ پوری خبر شائع کیا اور انہوں نے باقاعدہ حوالے دیے ہیں بات کر کے سابق وزیر اعظم سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سابق وزیر داخلہ جو اس وقت احسن اقبال صاحب تھے ان سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بڑا یہ تھا جی جو کچھ کیا جنرل فیض حمید نے کیا، وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، عمران خان کو بنانا چاہتے تھے، 10 سال کا ایک قصہ تھا، یہ ساری کہانی جوڑی جاتی ہے۔ اب جنرل فیض حمید کو بھی کلین چٹ دے رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، اور ان کی انٹری اس طرح ہو رہی ہے کہ پھر ان کے حوالے سے اور بیانات بھی دے رہے ہیں اور خبر بھی شائع ہو رہی ہے کہ جناب ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سارے معاملے سے۔ ارے واہ! قاضی فائزہ صاحب جو ہے اس پر فیصلہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کمیشن بنائیں، یہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کے پیچھے کون تھا، اس میں وہ 2014 کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں، اس میں وہ تحریک انصاف کو بھی لے آتے ہیں۔ اب نون لیگ جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑی ہے، یعنی کسی بھی طرح سے کسی چیز پر یہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور عمران خان سے بھی کہہ چکے کئی دفعہ کہ جی ابھی تو میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آرمی چیف کس کو بنانا ہے۔ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہم تو جناب استعفیٰ تیار تھا، شہباز شریف جا رہے تھے، لیکن جب عمران خان نے کہا جی میں لانگ مارچ کروں گا تو ہم نے کہا اب نہیں جانا۔ یہ بھی ساری بات غلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے تعیناتی کرنی تھی، اور اس سے پہلے یہ الیکشن جو ہے ہو سکتا ہے باجوہ صاحب چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں، پھر بعد میں دیکھوں گا میں دوبارہ ایکسٹینشن لے لوں گا، پہلے بھی لے چکا ہوں، وہ ایک الگ کہانی چل رہی تھی۔ مگر نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے، ان کی یہ بالکل سوچ تھی کہ جناب جو عام تعیناتی ہیں اس کے بغیر ہم نے نہیں جانا، تو اس لیے بھی الیکشن ڈیلے کرتے رہے، اور یہ جو کہتے ہیں ہم نے ریاست بچائی، ریاست نہیں، یہ صرف اپنی گیم سیٹ کرنے کے چکر میں تھے اور اس لیے یہ سب رکے ہوئے تھے۔ اب جناب انصار عباسی صاحب نے جو خبر اخبار میں آئی ہے اس کے مطابق 21 نومبر 2023 کی خبر ہے، سابق وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے پاس جنرل فیض کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں۔ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس براہ راست کوئی شواہد یا سرکاری سطح پر معلومات دستیاب نہیں تھیں کہ تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی کے فیض آباد دھرنے کے پیچھے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس شواہد تھے اور نہ سرکاری سطح پر ایسی معلومات کہ جس سے پتہ چلے کہ ٹی ایل پی کے 2017 میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا کرانے میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ اب یہ سب پھر جائیں گے
کہ جی ہماری حکومت یا مجھے ہٹانے میں جناب فلاں کا ہاتھ تھا، یہ تھا، اب نہ کوئی جج کا نام لے رہے ہیں نہ جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. اب فیض حمید سے بھی پھر گئے ہیں آپ دیکھیے. تو یہ جی ہماری حکومت انہوں نے گرائی تھی، یہ جی عمران خان کو وہ لے کر آئے تھے جناب، یہ لاڈلا تھا جی 2018 میں لایا گیا، یہ کیا گیا. تو اب جناب سب کہاں گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، ایسے بات ہو جاتی ہے ساری. اچھا پھر جناب یہ بھی کہا گیا کہ پیر کو دی نیوز کی جانب سے رابطہ کرنے پر سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ کچھ واقعاتی شواہد ایسے تھے کہ ٹی ایل پی کے دھرنے میں سہولت کاری میں غیر معمولی مدد کی گئی تھی، لیکن فیض حمید کا نام لینا قیاس آرائی ہوگا. جنرل فیض حمید اس وقت میجر جنرل تھے اور ڈی جی سی ISI کے عہدے پر کام کر رہے تھے. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس وقت ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ایسی سرکاری رپورٹ کے جس سے پتہ چلے کہ دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حال ہی میں تشکیل دیے گئے کمیشن کی جانب سے انہیں بلایا گیا تو وہ جائیں گے اور جو بھی معلومات دستیاب ہوں گی وہ فراہم کریں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے ان کی جگہ نون لیگ کی حکومت اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال دھرنا ختم کرنے کے لیے براہ راست ٹی ایل پی کی قیادت سے بات چیت کر رہے تھے. اچھا احسن اقبال صاحب اب بھی نون لیگ کے سینئر ترین رہنماؤں میں ہیں. شاہد خاقان عباسی جو اگر سائیڈ لائن ہے تو یہ تو ہے نا، وہ بھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں فریقین کے درمیان رات دیر سے معاہدہ ہونے سے گھنٹوں قبل انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور چند سینئر پولیس افسران ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں. انہوں نے کہا کہ اگلی صبح وزیر داخلہ نے انہیں معاہدے کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ ٹی ایل پی کے اصرار پر انہوں نے خود احسن اقبال اور جنرل فیض نے حکومت کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے. عباسی نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ ٹی ایل پی کی قیادت ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسران کے دستخط کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. رابطہ کرنے پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے ان کے پاس سرکاری سطح پر ایسی معلومات نہیں تھیں کہ دھرنے میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا. انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی وزیر اعظم شاہد خاقان کی رائے تھی کہ جنرل کو معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کے بعد جنرل فیض ٹی ایل پی کے وسعت معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے تاکہ فیض آباد پر ٹی ایل پی کا دھرنا ختم کرایا جا سکے. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ جنرل فیض کا اصرار تھا کہ اگر وہ بطور ضامن معاہدے میں شامل نہ ہوئے تو ٹی ایل پی والے معاہدہ قبول نہیں کریں گے. جسٹس قاضی فائزہ کی تحریر کردہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس تاثر کا حوالہ دیا تھا کہ ISI ایسے معاملات میں مداخلت کرتی ہے یا ملوث ہوتی ہے جن سے اس کا واسطہ نہیں. تاہم اس قیاس آرائی کو ختم نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا تھا کہ ایئر مارشل اسد خان کے کیس کے فیصلے کے مطابق سیاست، میڈیا اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ISI اور مسلح افواج کے ارکان کی شمولیت بند ہونا چاہیے تھی. لیکن اس میں یہ بھی بتا دیتے نا کہ نون لیگ کا اس میں کیا کردار تھا، نون لیگ کو کس طرح سے حمایت دی جا رہی تھی، IJI کیسے بنی، فنڈنگ کس طرح سے ہوئی ہے، نون لیگ کو کیا کیا دیا گیا تھا نواز شریف کو. خیر اس کی بجائے جب ٹی ایل پی کے دھرنے کے شرکاء نے باوردی افراد سے نقد رقم وصول کی تو ان کے ملوث ہونے کا احساس بڑھ گیا. ISPR کے ڈی جی نے بھی سیاسی معاملات پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے. مسلح افواج اور مسلح افواج کے اہلکاروں کے کنٹرول میں موجود تمام ایجنسیاں بشمول ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور ISPR پاکستان یعنی کہ اس کے عوام کی خدمت کرتی ہیں. ایسا تاثر نہیں آنا چاہیے کہ یہ سب کسی خاص سیاسی جماعت، دھڑے یا سیاستدان کی حامی ہیں. اگر مسلح افواج کا کوئی اہلکار کسی بھی قسم کی سیاست کرتا ہے یا میڈیا میں ہیرا پھیری کی کوشش کرتا ہے تو مسلح افواج کی سالمیت اور پیشہ ورانہ مہارت کو مجروح کرتا ہے. آئین میں مسلح افواج کے فرائض واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر بیرونی جارحیت یا جنگ کے خطرے کے خلاف پاکستان کا دفاع کرے گی اور قانون کے تابع رہتے ہوئے جب بھی مطالبہ کیا جائے گا تو سول حکومت کی مدد کے لیے کام کریں گے. ہمیں دوسروں کے لیے اپنی جانیں دینے والوں کی عزت اور وقار کو چند لوگوں کے غیر قانونی کاموں سے مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ حکومت پاکستان کو وزارت دفاع کے ذریعے متعلقہ چیف آف آرمی، نیوی اور ایئر فورس اپنی کمان میں ایسے اہلکاروں کے خلاف کارروائی شروع کریں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ ہے جناب پوری خبر انصار باسم چھاپی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ نون لیگ کی حالت کتنی پتلی ہے. جن کو یہ ساری چیز کا قصوروار ٹھہراتے تھے آہستہ آہستہ اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی نہیں کیونکہ ہماری بات ہو گئی ہے تو لہٰذا بس اب ساروں کو ہمارے ساتھ جوڑ دیں، کسی طرح ہمیں جناب 2/3 اکثریت دلوا دیں، ساروں کو ساتھ ملا کر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملتی نظر آ رہی. یہ سب مل کر بھی یہ جو مولانا کے پاس جا رہے ہیں، یہ جناب ادھر سے بھی GDA بھی، MQM بھی، باپ بھی، ہر کسی کو ساتھ ملا کر، کاف لیگ بھی، حتیٰ کہ ابھی شاید یہ پیپلز پارٹی کا بھی وقت آ جائے کہ وہ بھی جناب ساتھ ملا لیں. لیکن
آن گراؤنڈ سچویشن ان کے لیے دن بدن زیادہ مشکل ہو رہی ہے. اس لیے اب یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری بات ہو گئی ہے, لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ چونکہ ہماری بات ہو گئی ہے لہٰذا آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, آپ نا امید ہو جائیں, ووٹ کے لیے نہ نکلیے گا, کوئی فیوچر نہیں ہے تحریک انصاف کا, کوئی مستقبل نہیں ہے تحریک انصاف کا. اس چکر میں اب یہ جناب ساری اسٹیٹمنٹس کے پرانی باتیں ہماری بھول جائیں, بس اب ہمیں گلے لگا لیا جائے, ہم سے تابع دار کوئی نہیں ہے. تو اب یہ اسی لیے آپ نے دیکھ لیا کہ باہر کی قوتوں سے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کروانے کا, وہاں سے مہر لگوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, تو اب آپ ہی مائی باپ ہیں, آپ کے ذریعے ہی ہم جناب حکومت میں آ سکتے ہیں. لہٰذا صرف اسی طرف دیکھا جا رہا ہے اور وہیں بات کی جا رہی ہے. اللہ حافظ.